ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو مجھے بھی دکھائیے گا۔ جب جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت خدیجہ نے جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدیجہ بنت خویلد مکہ کی ایک معزز، مالدار، اعلیٰ نسب خاتون تھیں، جن کا تعلق عرب کے قبیلہ قریش سے تھا، جو حسن و صورت و سیرت کے لحاظ سے طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارتی کاروبار میں شریک کیا اور کئی مرتبہ اپنا سامان تجارت دے کر بیرون ملک بھیجا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاجرانہ حکمت، دیانت، صداقت، محنت اور اعلیٰ اخلاق سے اتنی متاثر ہوئیں کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھجوایا، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑوں کے مشورے سے قبول فرمایا۔ اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف 25 سال کے تھے۔ خدیجہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور پہلی ام المومنین ہونے کی سعادت حاصل کی، اور 25 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی زوجہ اور غمگسار شدید ترین مشکلات میں ساتھی تھیں۔ بقیہ تمام ازواج النبی ان کی وفات کے بعد زوجہ بنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد خدیجہ سے پیدا ہوئی، اور صرف ابراہیم جو ماریہ قبطیہ سے تھے، جو سکندریہ کے بادشاہ اور قبطیوں کے بڑے سردار کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ہدیہ پیش کی گئی تھی۔ خدیجہ نے 10 نبوی کو انتقال فرمایا۔ نکاح کے 15 برس کے بعد جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہوئے اور فرائض نبوت کو ادا کرنا چاہا تو سب سے پہلے خدیجہ کو یہ پیغام سنایا۔ وہ سننے سے پہلے مومن تھی، کیونکہ ان سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق دعویٰ کا کوئی شخص فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی خدیجہ کو آ کر بتاتے کہ اے خدیجہ، ابھی میرے پاس فرشتہ جبرائیل آیا تھا، تو یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنی زیادہ خوش ہو جاتی کہ شاید انہیں ساری دنیا کی دولت ملنے پر بھی اتنی خوشی نہ ہوتی۔ آخر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اسی خوشی پر قربانیوں کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک دن فرشتے جبرائیل سے کہا کہ اے جبرائیل، جاؤ اور آج میری طرف سے خدیجہ کو سلام کہہ دینا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جلدی سے زمین پر تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کی بیوی خدیجہ ایک برتن میں کچھ کھانے کی چیزیں لے کر آئیں گی، تو جب وہ آپ کے پاس آئے تو ان سے کہہ دینا کہ اے خدیجہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور اے اللہ کے رسول، اس پاکیزہ ہستی خدیجہ کو میرا بھی سلام کہہ دینا۔ پھر جب تھوڑی دیر بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کر آئیں تو آپ نے کہا اے خدیجہ، یہ میرے سامنے جبرائیل کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے خدیجہ کو سلام بھیجا ہے، اور اے خدیجہ، یہ جبرائیل بھی تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور جذبات محبت میں کہنے لگی کہ میرا اللہ بہت سلامتی والا ہے اور اسی کی طرف سے لوگوں کو سلامتی ملتی ہے، اور اے اللہ کے رسول، جبرائیل پر بھی میرا سلام ہو۔ اس واقعے کو ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آنا بالکل بند ہو گیا۔ پورا ایک ہفتہ گزر گیا لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نہ آئے۔ جب وحی میں اتنا زیادہ وقفہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان رہنے لگے، اور ہر وقت دل میں یہ سوچ گزرتی کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا کہ اسی لیے اس نے جبرائیل کو میرے پاس آنے سے روک دیا ہے۔ یہ غم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ پر ایسا سوار رہتا کہ ہر وقت آنکھوں میں آنسو بھرے رہتے۔ آخر ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ پریشان ہو گئے کہ ایک پہاڑ پر چڑھ گئے، اور قریب تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کو اس پہاڑ سے نیچے گرا کر ختم کر لیتے، لیکن اسی وقت اچانک آسمان کی طرف سے ایک آواز آنے لگی کہ اے محمد، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور آپ پریشان مت ہوئیے، کیونکہ آپ کے اللہ نے آپ کو کبھی نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ الضحیٰ نازل ہوئی کہ جس میں اللہ نے کہا کہ اے میرے پیارے رسول، قسم ہے آپ کی خوبصورتی کی اور قسم ہے اس کالی رات کی کہ جب وہ چھا جائے، یقیناً آپ کے رب نے آپ کو کبھی نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ آپ پریشان مت ہوئیے، کیونکہ قیامت میں اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی نعمتیں دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اے میرے پیارے رسول، کیا اللہ نے آپ کو بچپن میں یتیم نہیں پایا
تو اسی نے تو آپ کو اچھی جگہ پناہ دی، اور کیا اللہ نے آپ کو انجان نہیں پایا؟ تو اسی نے تو آپ کو صحیح راستہ دکھایا، اور کیا اللہ نے آپ کو تنگ دست نہیں پایا؟ تو اسی نے تو آپ کو بے نیاز کیا۔ تو اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کسی یتیم کو بھی نہ جھڑکیں اور کسی مانگنے والے کو کبھی نہ بھگائیں، اور جہاں تک ہو سکے اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہیں۔ ناظرین، یہ پوری صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس وقت نازل ہوئی کہ جب آپ مکہ کے ایک اونچے پہاڑ پر چڑھ کر خود کو نیچے گرا دینا چاہتے تھے۔ یہ واقعہ سیرت کی ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی تو آپ کو اتنا زیادہ سکون ملا کہ آپ خوشی خوشی گھر واپس آئے اور اپنی بیوی خدیجہ سے ساری داستان سنائی، اور وہ قرآن کی آیتیں بھی پڑھ کر سنائی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بہت زیادہ خوش ہوئیں۔ حضرت خدیجہ نے صرف نبوت کی تصدیق ہی نہیں کی بلکہ آغاز اسلام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی معین و مددگار ثابت ہوئیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چند سال تک کفار مکہ اذیت دیتے ہوئے ہچکچاتے تھے، اس میں بڑی حد تک حضرت خدیجہ کا اثر کام کرتا رہا تھا۔ اوپر گزر چکا ہے کہ آغاز نبوت میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ مجھ کو ڈر ہے، تو انہوں نے کہا آپ متردد نہ ہو، خدا آپ کا ساتھ نہ چھوڑے گا۔ دعوت اسلام کے سلسلے میں جب مشرکین نے آپ کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں تو حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی اور تشفیع دی۔ سرزمین عرب کی سب سے امیر اور باوقار خاتون آرام فرما رہی تھیں، خواب میں ایک روح پرور نظارہ دیکھتی ہیں کہ آسمان سے آفتاب ان کے گھر کے آنگن میں اتر آیا ہے، اس کے نور سے گھر روشن ہے۔ روشنی اور نور اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ کا کوئی گھر ایسا نہ تھا جو اس نور کی روشنی سے روشن نہ ہوا ہو۔ اس خوبصورت خواب سے جب وہ بیدار ہوتی ہیں تو خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوتی ہیں کہ بہت اچھا اور عجیب و غریب خواب تھا۔ انہوں نے اپنے طور پر اس خواب کی تعبیر نکالنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ کوئی بھی نتیجہ نہ نکال سکی۔ پھر انہیں اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کا خیال آیا جو اس دور کا مشہور عالم تھا۔ اپنے خواب کی تعبیر کے سلسلے میں آپ اپنے اس چچا زاد عالم فاضل شخص کے پاس گئیں، اپنا خواب سنایا۔ ورقہ بن نوفل نے توجہ سے خواب سنا تو اس کا چہرہ خوشی سے روشن ہو گیا۔ وہ بولا یہ بہت ہی مبارک خواب ہے، اور کہا تم نبی آخر الزمان سے شادی کرو گی۔ معزز خاتون کو بالکل یقین نہ آیا کہ کیا آخری نبی مجھے اپنی زوجیت میں لے لیں گے۔ انہوں نے پوچھا ان کا ظہور کب ہوگا؟ تو ورقہ بولا آسمانی کتب کے مطابق آخری نبی کے ظہور کا زمانہ یہی ہے۔ خواب کی تعبیر سن کر آپ واپس آ گئیں۔ خواب کی تعبیر سن کر آپ کے اندر خوشی اور انبساط کی لہریں اٹھ رہی تھیں، کیونکہ وہ اتنی بڑی سعادت کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ کائنات کی اس عظیم خاتون کا نام حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا تھا، جو سرزمین عرب کی عرب پتی خاتون تھیں۔ آپ حسین و جمیل، اعلیٰ نسب، سرزمین عرب کی بہت بڑی رئیسہ تھیں۔ قریش کے اکابرین و اشراف آپ کو کئی بار نکاح کی درخواست کر چکے تھے، لیکن آپ ہر بار انکار کر دیتی۔ آپ کی ولادت 15 سال قبل عام الفیل قبیلہ بنو اسد میں ہوئی، جو قریش کی ایک نہایت معزز شاخ تھی۔ ان کے والد خالد بن اسد عرب کے امیر ترین انسانوں میں سے ایک تھے۔ انہی دنوں میں جنگ حرب الفجار شروع ہوئی۔ اس جنگ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد شریک ہوئے اور داعی اجل کو لبیک کہا اور جہاں سے رخصت ہو گئے۔ خاندانی پیشہ تجارت تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کاروبار میں دلچسپی لینی شروع کر دی۔ ان دنوں حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق کی گواہی مکہ کی ہر گلی و کوچہ دے رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کے لقب سے پکارا جاتا۔ حضرت خدیجہ کی عقیدت نواز نگاہیں بھی کسی ایسے ہی اعلیٰ فرد مقدس کی جستجو میں تھی۔ بصد ادب سامان تجارت ملک شام لے جانے کے لیے درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے ذریعے معاملہ طے پایا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام میسرہ ساتھ بھیجا۔ اس تجارت سے پہلے کی نسبت 2 گنا منافع ہوا۔ واپسی پر غلام میسرہ کے کہنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو ملنے گئے تاکہ نفع کے بارے میں بتا سکیں۔ ظہر کا وقت تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دوسری عورتوں کے ہمراہ بالا خانے میں بیٹھی تھیں۔ دیکھا کہ حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر تشریف لا رہے ہیں اور 2 فرشتے ادھر ادھر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ مسحور کن منظر دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حیران رہ گئیں۔
آپ کے ساتھ ہی عورتیں بھی حیران تھیں کہ اس چلچلاتی دھوپ میں سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کے اور کہیں نہیں تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پر استقبال کیا اور خوش آمدید کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شام اور تجارتی منافع سے متعلق گفتگو کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور اخلاق سے بہت متاثر ہوئیں اور طے شدہ منافع سے دگنا منافع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ جب میں اسرا آیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑی حیرانگی سے کہا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ تھا، تو وہ بولا کہ میں نے شام کے سفر میں بہت کچھ دیکھا اور سنا۔ جب بھی ہمارا قافلہ چلتا اور دھوپ تیز ہوتی تو دو دو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرتے تھے۔ میں اسرا نے دوران سفر بہت سارے روح پر واقعات کا ذکر کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنا وہ خواب یاد آ گیا اور سوچنے لگی کیا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں ہے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایما کر اکابرین خاندان کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہو گیا اور اپنا سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح چاہیں استعمال فرمائیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بے شمار باندیاں اور غلام تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے یہ گوارا نہ کیا کہ کوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرے۔ اس سعادت کو وہ خود سمیٹنا چاہتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا کام وہ خود کرتی۔ امارت کا مزاج دوسروں سے خدمت و ادب کروانا اور دوسروں سے ایثار و قربانی طلب کرنا، لیکن جب کسی سے دلی محبت ہو جائے تو معاملہ الٹ ہو جاتا ہے۔ اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول وحی کے بارے میں اپنی محبوب زوجہ محترمہ کو بتایا تو انہوں نے کہا بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہتے ہیں، اور جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ فوراً ایمان لے آئیں۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گزار ہوئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو مجھے بھی دکھائیے گا۔ چنانچہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ ادھر آؤ اور میری دائیں ران کے قریب بیٹھ کر دیکھ لیجئے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے دریافت کیا تم جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ رہی ہو؟ عرض کیا ہاں۔ پھر آپ نے کہا بائیں طرف دیکھو، اور پھر سامنے کی طرف سے دکھایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھتے ہی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، شیطان ایسی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، ان سے آپ کی تمام کیفیات بیان کی۔ وہ بولے خدائے قدوس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، باخدا اگر تم ان باتوں میں سچی ہو تو سمجھ لو یہ وہی ناموس اکبر آئے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ پھر ورقہ بن نوفل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کو چوم لیا۔ اعلان نبوت کے 7ویں سال 790 میں کفار مکہ نے جب دیکھا کہ روز بروز مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور حضرت امیر حمزہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما جیسے بہادر آنے قریش بھی دامن اسلام میں آ گئے تو غیظ و غضب میں یہ لوگ آپس سے باہر ہو گئے اور تمام سرداران قریش مکہ کے دوسرے کفار نے یہ اسکیم بنائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے اور ان لوگوں کو کسی تنگ و تاریخ جگہ میں محصور کر کے ان کا دانا پانی بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جائیں۔ چنانچہ اس خوفناک تجویز کے مطابق تمام قبائل قریش نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ جب تک بنی ہاشم کے خاندان والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دیں، کوئی شخص بنو ہاشم کے خاندان سے شادی بیاہ نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں کے ہاتھ کسی قسم کے سامان کی خرید و فروخت نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں سے میل جول سلام و کلام اور ملاقات اور بات نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہ جانے دے۔ منصور بن اکرمہ نے اس معاہدے کو لکھا اور تمام سرداران قریش نے اس پر دستخط کر کے اس دستاویز کو کعبہ کے اندر آویزاں کر دیا۔ ابو طالب مجبوراً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے تمام خاندان والوں کو لے کر پہاڑ کی اس گھاٹی میں جس کا نام شعیب ابی طالب تھا پناہ گزین ہوئے۔
ابو لہب کے سوا خاندان بنو ہاشم کے کافروں نے بھی خاندان حمیت و پاسداری کی بنا پر اس معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور سب کے سب پہاڑ کے اس تنگ و تاریخ درے میں محصور رہ کر قیدیوں کی زندگی بسر کرنے لگے۔ اور یہ 3 برس کا زمانہ اتنا سخت اور کٹھن گزرا کہ بنو ہاشم درختوں کے پتے اور سوکھے چمڑے پکا پکا کر کھاتے تھے اور ان کے بچے بھوک پیاس کی شدت سے تڑپ تڑپ کر دن رات رویا کرتے تھے۔ سنگ دل اور ظالم کافروں نے ہر طرف پہرا بٹھا رکھا تھا کہ کہیں سے بھی گھاٹی کے اندر دانا پانی نہ جانے پائے۔ یہاں محصوری کے عرصہ میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی صحت بہت متاثر ہوئی، کیونکہ آپ نے ساری عمر آرام و راحت میں ملکہ کی طرح گزاری تھی۔ یہاں کی مشکلات نازک جسم برداشت نہ کر سکا، شدید بیمار پڑ گئیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج دل جوئی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، مگر وقت معین آ گیا تھا۔ رمضان المبارک 10 نوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ محترمہ نے اس دنیا سے منہ موڑ لیا اور اپنے رحیم و کریم شوہر اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دم توڑ دیا۔ اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 65 سال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبوب بیوی کو قبر مبارک میں اتارنے کے لیے خود قبر میں اترے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے غم گسار اور محبوب بیوی کو سپرد خاک کیا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔